حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک انسان سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں گے، یعنی کہ ابن آدم سے، انسان سے جب تک 4 سوال نہ کر لیے جائیں، جب تک اللہ تعالیٰ اپنی جگہ سے انسان کو ہلنے نہیں دے گا۔ ان 4 سوالوں میں نمبر 1، جوانی کہاں خرچ کیا، جوانی کو کہاں خرچ کیا، یعنی کہ میں نے تمہیں جوان کیا، صحت یافتہ کیا، پیدا کیا، اچھی زندگی عطا فرمائی، اس صحت میں تم نے کہ میری عبادت کی، کہ میری ریاضت یا تلاوت کی، کہ اللہ کے رسول کی فرما برداری کی، کہ میری فرما برداری کی، کہ قرآن کی اطاعت کی، کہ قرآن پہ عمل کیا، کہ حدیث پہ عمل کیا، کہ میرا کہنے پہ عمل کیا۔ میں نے جب تمہیں پیدا کیا تھا تو تم نے اس پیدا کرنے کے بعد میں جب مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس وعدے کو آپ نے وفا کیا؟ کہاں خرچ کی وہ جوانی جب میں نے تمہیں وہ صحت، وہ اچھی صحت اور اچھی جوانی عطا فرمائی، کہ اس جوانی میں تم نے میری عبادت کی، کہ تم نے میرا فرض ادا کیا اس وقت؟ جب تک یہ ساری باتیں نہ پوچھ لے گا اللہ تعالیٰ اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دے گا۔ نمبر 2 ہے عمر کن امور میں گزاری، یعنی کہ کن کن کاموں میں آپ کی میں نے جو عمر عطا فرمائی تھی آپ کو، 50 سے 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 50 سال، 40 سال، جو بھی میں نے آپ کو زندگی عطا فرمائی، میں نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو صحت یابی عطا فرمائی، آپ کو اتنا بڑا کیا، وہ آپ نے جو عمر پائی تھی اس عمر میں کیا آپ نے میری شکر میں گزاری یا ناشکری میں گزاری، میری اطاعت میں گزاری یا نافرمانی میں گزاری، کہ اللہ کے رسول کی فرما برداری کی یا ان کی نافرمانی کی، کہ بزرگان دین کی فرما برداری کی یا ان کی نافرمانی کی، کیا علماء کرام کی فرما برداری کی یا نافرمانی کی۔ اس طرح کے بہت سے امور ہیں کہ آپ نے عمر میں پوری زندگی میں کیا کیا کیا، کیسے کیسے کام کیے، کن کن کاموں کو آپ بجا لائے، کہ یہی کہ آپ نے کسی پان کے کھوکے پہ آپ نے پورا دن زندگی بیٹھ کے ایسی گزار دی، کھا لی، اور یہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم پان کے کھوکے میں بیٹھے پڑیں، کہ ہماری یہ زندگی خراب جا رہی ہے، ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے، کہ اس قیمتی وقت کو ہم اللہ کی اطاعت اور ریاضت میں گزار دیں؟ کہ آپ نے یہ کبھی سوچا؟ اور یہ سوچا کہ کبھی ہمارے ایک وقت اگر زندگی کا نکل جائے گا تو کبھی واپس نہیں آ سکتا؟ ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایسا رکھا ہے کہ وہ کبھی واپس نہیں آنے کا۔ جتنی بھی زندگی ایک لمحے کی گزر رہی ہے سب ہماری بیکار جا رہی ہے، اس لیے ہم اس کام میں گزاریں تو اللہ تعالیٰ یہی سوال پوچھے گا کہ میں نے تمہیں عمر جو دی تھی وہ کس کام میں گزاری، آپ نے کن چیزوں میں گزاری، کیا میری نماز، میری عبادت کتنی کی آپ نے۔ نمبر 3 ہے مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مال کو نیک روزی کماؤ، عبادت بھی کرو لیکن میری نیک روزی کماؤ، حلال روزی۔ اب کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مال جو ہے وہ نیک روزی سے ہی کمایا، لیکن نیک روزی ہوتی ہے، لیکن کبھی انسان اپنی نیک روزی کو بھی اس میں حرام کی روزی پیدا کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کوئی تجارت کرتے ہیں اور تجارت کرتے کرتے ایک سودا بیچتے سودا بیچنا، تجارت کرنا جائز ہے اور حلال ہے، لیکن اس میں قسم کھانا شروع کر دیتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتی جس نے اپنے مال کو بیچتے قسم کھانا شروع کری کہ قسم سے یہ وہ، ایمان سے وہ، تو وہ کھانا روزی خنزیر سے بھی زیادہ گنہگار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! آپ اس چیزوں کا حساب لگا لیجئے کہ اور جب تم نے پیسے کو کمایا تو کہ میری مسجدوں میں میرے یتیموں کو، میرے غریبوں کو، میرے مسکینوں کو، میرے مدارسوں کو، میرے خانقاہوں کو کہاں پہ آپ نے خرچ کیا؟ کیا کوئی دین کے راہ پہ میری راہ میں خرچ کیا یا نہیں کیا؟ اور نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ جب میں نے تمہیں اتنا پیسہ، مال و دولت سب کچھ عطا فرمایا تھا تو کیوں آپ نے خرچ نہیں کیا میری راہ میں؟ یہ سب کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ نمبر 2 ہے، نمبر 4 میں ہے کہ دنیا میں کون سا عمل کیا، کن کن کاموں کا عمل کیا، اچھے کاموں کا عمل کیا، غلط کاموں کا عمل کیا۔ اگر غلط کاموں کا عمل کیا تو کیوں کیا؟ جبکہ میں نے پیدا کیا ہے تو تم سے وعدہ کیا تھا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اچھے کام کریں گے، اچھے کام بجا لائیں گے، صرف تیری عبادت کریں گے، تیری فرمانی کبھی نہیں کریں گے، تیرے رسول کی نافرمانی کبھی نہیں کریں گے،
तेरी हम्द सना ही बयान करते रहेंगे, तेरी तिलावत ही करते रहेंगे, तेरे आगे सजदा रेज़ होते रहेंगे, तेरा हर वक्त फरमा बरदारी बजा लाएंगे। लेकिन तुमने क्या मेरा ये काम किया है? नहीं किया। और नहीं किया तो क्यों नहीं किया आपने? ये सब सवालों का जवाब अल्लाह ताला आपसे पूछेगा, याद रखना। दूसरी हिकायत है कि तफसीर रूहुल बयान जिल्द नंबर 1 है, तफसीर रूहुल बयान में जिल्द नंबर 12 है और सफ़र नंबर 179 कि अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास में एक इंसानी हालात में भेजा, और इंसानी हालात में भेजने के बाद में फ़रमाया कि ये बताइए फ़िरौन के जो इंसान अल्लाह की नाफरमानी करे उसके लिए क्या हुक्म है। तो फ़िरौन ने कहा कि उसे जो है वो पानी में गरक कर देना चाहिए, यानी डुबा देना चाहिए। तो उन शख्स ने कहा कि आप ये लिख के दे दो। उन्होंने लिख के दिया और उन्होंने रख लिया। जब अल्लाह की नाफरमानी फ़िरौन ने की, तो अल्लाह की नाफरमानी जब की और जब आपको डुबोने के लिए जब तैयार थे, जब आपको दरिया नील में डुबोया जा रहा था, तो उसने अल्लाह से दुआ की, मौला करीम कि मैं तो तेरा फर्मा बरदार बंदा हो जाऊँगा, मैं तेरी फर्मा बरदारी करूँगा, मैं कभी नाफरमानी नहीं करूँगा, मुझे तू बख्श दे और मुझे छोड़ दे, मैं हर वक्त तेरी इबादत करूँगा। तो उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वो पर्चा दिखाया, और दिखाने के बाद में कहा कि हमने आपसे लिखवाया था जो बंदा अल्लाह की नाफरमानी करे उसकी सज़ा क्या है। तो आपने फरमाया कि पानी में डुबो देना चाहिए, इसलिए आपको पानी में डुबोया गया है। तो याद रखो प्यारे बंदो, हर वक्त अल्लाह की हम्द व सना करते जाओ, ना कि चाय के होटलों में बैठे रहो पूरा पूरा दिन गंवा दो, ना कि पान के खोखों में बैठने के बाद में पूरा पूरा दिन गंवा दो, ना कि कहीं चौराहे पे बैठने के बाद में पूरा पूरा दिन अपने ऐसे ही गंवा दो और फिजूल में अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर दो। ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है, और इस अनमोल ज़िंदगी को आप बिल्कुल खाली ना गुजारो। जहाँ तक हो सके अपनी इबादत और रियाज़त में गुजारो, अपने बच्चों के फ़राइज़ में गुजारो, अपनी बीवी बच्चों के फ़राइज़ में गुजारो, अपने रिश्तेदारों के फ़राइज़ में गुजारो, उनके हुकूक़ैन अदा करो और अल्लाह का भी हुकूक अदा करो, अल्लाह के रसूल की भी फर्मा बरदारी करो। हमेशा इन कामों में लगे रहो, क्योंकि ज़िंदगी का चिराग कब बुझ जाए ये कोई पता नहीं है। हमारी ज़िंदगी के लम्हा कब ख़त्म हो जाए कोई पता नहीं है। हमारी ये ज़िंदगी एक पानी के बुलबुले के मानंद है, कब वो बुलबुला फूट जाता है कोई पता नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की और रियाज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।